السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ چودھری شفقت ایڈوکیٹ جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور سابق ڈی جی کشمیر کلچرل اکیڈمی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ چودھری صاحب، آپ کو امید کھاوڑا کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنے عام فورم کے اوپر کشمیر ڈیجیٹل کے اوپر مجھے موقع دیا بات کروں۔ بات یہ ہے کہ حلقہ کھاوڑا کی اگر بات کریں تو وہاں پہ ایک روایتی سیاست 40 سالوں سے رائج تھی۔ تو جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ برادریوں کے نام کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے۔ تو میں یوتھ کے ساتھ جب بیٹھا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، تو میں نے ایک ویژن دیا۔ میں نے کہا کہ یہ اب ایگریکلچر ہے، ٹورزم ہے، آئی ٹی سیکٹر ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ میں یوتھ کو جب میں نے کہا کہ یار آپ ان سیاستدانوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، اپنی دنیا آپ کیوں پیدا نہیں کرتے؟ تو میں نے گڑی دوپٹہ کے اوپر ایک پروگرام کیا پچھلی دفعہ، تو جو میری سوشل میڈیا ٹیم تھی اور یوتھ کی ٹیم تھی، پھر جب انہوں نے میرا ایک ویژن دیکھا پورے حلقے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ خطاب دیا۔ امید کھاوڑا صاحب کی موجودگی میں الیکشن جیت سکتے ہیں؟ جیتنا تو ہمارا کام ہوتا ہے اپنے حصے کا کام کرنا اور کوشش کرنی لوگوں کی بہتری کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہوئی ہے۔ جتوانا نہ جتوانا یہ میرے رب کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک توکل کرتے ہوئے اپنی اسٹرگل، کسی کو پہاڑ سامنے دیکھ کر کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں اس کو سر نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی اس کو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اپنے عزائم رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ چینج لانا اور سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی کو مقصد کے تحت گزار کے جانا ہے، تو وہ چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کا جو حلقہ ہے کھاوڑا، اس کی سیاست باقی حلقوں سے مختلف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک وہاں پہ جو سیاست ہوئی ہے نا، وہ پروجیکٹس کے اوپر نہیں ہوئی، وہاں پہ ڈیلیورنس کے اوپر نہیں ہوئی، وہاں پہ کسی آئیڈیا کے اوپر نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہر دو فریق، جو ہر دو لوگ جو الیکشن لڑتے تھے یا ابھی بھی جو اس وقت آگے ہیں، انہوں نے برادریوں کا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ سامنے رکھا۔ ایک دوسرے کو ایک کہتا تھا یہ جو شخص ہے یہ بڑا غلط ہے، اگر یہ جیت گیا۔ صاحب کیا سیاسی طور پہ شدید مخالف بھی ہیں، آپ کی وہ عزیز بھی ہیں، لیکن ابھی پچھلے عرصے میں ایک واقعہ ہوا اور اس پہ وہ حلقے میں گئے اور آگے کچھ ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، لیکن آپ نے بھی ان کی ساتھ بڑی حمایت کی، اپنے بڑے روڈ بلاک کی، بڑی تقریر کی، تو آپس میں آپ اندر سے پورے گٹھے؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بڑا عام سوال بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہوتی پولیٹکس کے اندر، وہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے۔ میرا جو اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ 2007 سے اس جو اسپیسیفک جہاں پہ وہ پروگرام کرنے جا رہے تھے، وہاں پہ لوگوں کو آزادی اظہار رائے اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو دوسرے نمبر پر میرا یہ ہے کہ جمہوری جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس کے خلاف احتجاج کریں، سیاہ جھنڈیاں لہرا دیں، نعرہ بازی کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ گن کا استعمال کریں اور ریاست کے اسپیکر کے خلاف اور لوگوں کو کے اندر خوف اور آس پیدا کر کے اگر یہ والی سیاست کریں، تو اس کا راستہ روکنا بڑا ضروری تھا اور اس کے خلاف بات کرنا ضروری تھا۔ نون لیگ کے آپ مرکزی رہنما بھی ہیں، اس وقت آزاد کشمیر میں آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت کا حصہ بھی ہے، لیکن آپ پھر بھی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایم ایل ایز کی یہ حکومت ہے، جو پرائم منسٹر نے خود کہا تھا، یہ ہماری پارٹی کے جو ایم ایل ایز ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ہماری پارٹی کیونکہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس وزیر اعظم کا ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے کہ جس نے ریاست کے اندر اقتدار سنبھالنے کے بعد جو تفریق کی سیاست کی، کبھی بھی ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس پاکستان کے خلاف نہیں ہوئے جو ابھی اس کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو محبت تھی پاکستان کے ساتھ، اس کو کمی کرنے والا یہ شخص ہے اور اس نے یہ اس کے اوپر بھرپور ذمہ داری جاتی ہے۔ تو اس کی جو پالیسیز تھی میں بیسیکلی ان کے اگینسٹ ہوں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ان کی بڑی جدوجہد رہی ہے اور آپ ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ سیاست کریں؟ آپ ہی چونکہ سیاسی لیڈر بھی ہیں، ورکر بھی ہیں، گراس روٹ سے آپ آئیں، ان لوگوں کو سیاست کرنی چاہیے؟ بیسیکلی بات یہ ہے، قاضی صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور مجھے پہلے ہی سے پتا تھا یہ سارا کچھ پولیٹکس کے لیے کر رہے ہیں اور جتنا بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک رائٹس کا معاملہ تھا تو پورے کشمیر کی ساری سیاسی جماعتیں ساتھ رہیں اور سیاسی جماعتوں کے کارکنان ساتھ رہے، لیکن جب اس کو کسی اور ایلیمنٹ نے کیش کرنے کی کوشش کی اور اینٹی پاکستان موومنٹ بنانے کی کوشش کی تو ہم سارے لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ ابھی جو پچھلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا احتجاج، اس میں ان کے کیا مطالبات تھے، کیا انہوں نے وصول کیا، لیکن انہوں نے صرف ایک مظاہرہ کیا، تاجروں نے جو پاور، صرف تاجر تو نہیں، باقی لوگ بیسیکلی آگے جو فرنٹ پہ لیڈ کرنے والے کون تھے؟ نہیں، ہماری جماعت کے جو لوگ تھے وہ رائٹس کے لیے تو سب تھے، لیکن اس کو لیڈ کرنے والے تاجر تھے۔ اب یہ ہے کہ بیسیکلی ان کے بیہائنڈ وہ جو ان کی سوچ تھی وہ پولیٹکس بھی تھی، جو پیچھے دنوں سامنے آ گیا۔
نہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ پھر سیاسی نعرہ لے کر آئے نا، تو لوگوں کو نفرت کیوں دکھا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ ابھی وہ الیکشن اگر لڑنا چاہیں آپ مشورہ کیا دیتے ہیں؟ لڑنا چاہیے؟ میں ہر صورت میں ان کو پولیٹکس کے پروسیس میں آنا چاہیے، وہ سیاست کے اندر آئیں، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جو پاپولیرٹی کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ پاپولیرٹی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کا جو مسائل حل وہ صرف پولیٹیشین ہی کر سکتا ہے۔ ابھی آپ پچھلے دن دیکھو، پہلے یہ تھا کہ لوگ پتہ نہیں کسی کمیٹی کے ساتھ ہیں، بڑی گیدرنگ ہے، یہ پچھلے دنوں ہماری پارٹی کے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی صاحب نے خون بانڈی کیا، ادھر مقام کے اوپر ایک بڑا جلسہ کیا، بتایا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ ہماری جماعت نے اس وقت، آپ چوہدری شہید صاحب نے میرپور کے اندر جلسہ کیا، لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے، اور ہمارا ایک ایجنڈا ہے، جب بھی نون لیگ حکومت کے اقتدار کے اندر آئی، پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، روڈ کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں آپ، ترقی کی شرح دیکھ لیں۔ ابھی جب پاکستان ڈیفالٹ کے، میں یہ اس کو کمپلیٹ کر لوں، ڈیفالٹ کے دانے کے اوپر تھا، تو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال کے ایک ٹریک کے اوپر ڈالا۔ اگر آزاد کشمیر کے اندر بات کریں، آپ پورے آزاد کشمیر کے اندر جو روڈ انفراسٹرکچر پیچھے فاروق عبداللہ صاحب کے دور حکومت میں بنا، اور ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ وہ دگنا ہوا، آپ کہیں کا پہنچ چکا ہے۔ چوہدری صاحب آپ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری مالیات بھی ہیں نون لیگ کے، آپ کی جماعت کے لوگ جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں، وزراء ہیں، اور وہ پورٹ فولیو انجوائے کر رہے ہیں، آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے، لیکن وہ جماعت کی بات نہیں مان رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بیسیکل یہ بات نہیں ہے کہ وہ مان نہیں رہے، ہماری جماعت نے ایک قرارداد کی تھی، ہماری میٹنگ اس میں موجود تھا، جو اس میں ہم نے سفارشات اپنے قائد پاکستان محمد نواز شریف صاحب کو، شاہ غلام قادر صاحب پارٹی پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری نے بھیجی ہے۔ ادھر سے جس دن فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس حکومت سے الگ ہونا ہے، پھر پتہ چلے گا کون۔ ابھی جی نہیں، وہ تو وہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہماری پارٹی ہے اس نے اپنی سفارشات بھیجی ہیں، جب وہاں سے ہمارے قائد فیصلہ کر دیں گے۔ سفارشات پہ عمل ہوگا جب ایک سال جو رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ان کی سفارشات فائنل ہو جائیں گے۔ دیکھیں نہیں، یہ مجھے امید ہے بہت جلد آ جائے گا۔ ظاہر ہے جو ہمارے قائد ہیں، جن کو ہم قائد مانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، جب ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم سب کو وہی ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی حکومت میں رہنا چاہتا ہے، ان کے فیصلے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے نکل جائیں، پھر اس کا تو پھر پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب تک ادھر سے فیصلہ نہیں ہوتا تو ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں مان رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہیں ہے، روڈز کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ ذمہ دار سیاستدان ہیں یا بیوروکریسی ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو سیاستدان ہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کے، آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو صرف دھونس دھاندلی بدماشی یا میٹرک پاس ہوں گے، جن کا ویژن کوئی نہیں ہے، وہ کیسے چیزوں کو امپلیمنٹ کریں؟ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بتاؤں کہ آج سے آپ 15-20 سال پہلے جائیں گے، جو ہماری گاؤں کی زمینیں ہوتی تھیں، وہ سبزیاں بھی اگاتی تھیں، وہ کھیت، وہ ان سے ہم گندم بھی حاصل کرتے تھے، چاول بھی حاصل کرتے تھے، لیکن آج آزاد کشمیر کے اندر زراعت کا شعبہ زوال پذیر ہو چکا ہے، اور ان کے جو وزیر ہیں وہ آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکے کہ زراعت کو ہم نے ریسٹور کس طریقے سے کرنا ہے، چونکہ اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکسٹی کا شکار ہے کہ جو ہمارا جوان وہ BS کر لیتا ہے، MS کر لیتا ہے، وہ تو گاؤں میں کہ کھیتی باڑی کرنے کو جرم سمجھتا ہے، یہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے۔ بیسیکلی پالیسیز پولیٹیشینز نے بنانی ہے، اور میں یہ بالکل ببانگ دول کہوں گا کہ ہمارے پولیٹیشینز اس طرح کی پالیسیز نہیں بنا سکے، اور جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہے اس میں بھی انکمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، احتساب بیورو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ احتساب بیورو کیا احتساب کر رہا ہے، یا اس وقت تک کا جو آپ چونکہ ایک وکیل بھی ہیں، احتساب بیورو کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کافی کویسچن مارک اس کے اوپر ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ احتساب بیورو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو رہنا چاہیے، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے، یا چونکہ 3 ڈپارٹمنٹ ایک جیسے محتسب ہو گیا، اینٹی کرپشن ہو گیا، احتساب ہو گیا، تو یہ خزانے پہ بوجھ بھی ہے، کیا آپ اس پہ اپنی رائے رکھتے ہیں؟ بیسیکلی آپ چونکہ بڑی عام سوال کیا، اور خصوصی طور پر آپ وکیل بھی ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ تینوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک ادارے کی ضرورت تھی، اور اصلاحات کی تو بہت ضرورت ہے کہ ایک ادارہ بنایا جائے۔ جہاں کی احتساب بیورو کی بات کر رہے ہیں، وہ پک اینڈ چوز کے اوپر ہے، وہ لوگوں کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے۔ آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھا کس طریقے سے کس کے ساتھ کیا ہوا، لوگ ابھی سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے، جس طرح داڑے مار مار کر روئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، کیا یہ اس ریاست کے اندر، چھوٹی سی ریاست کے اندر یہ ظلم ہونا چاہیے؟ جو اس سب ابھی جو ویسے فیوچر پرسپیکٹو میں اگر بات کریں، کمنگ الیکشن سال تقریباً رہ گیا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو آپ کا مشورہ بھی ہے کہ جی ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، وہ الیکشن لڑے، وہ کہیں گے ہم نے بجلی کا جو ہے وہ معاملہ حل کرایا، ہم نے لوگوں کو باشعور کیا، ہم نے آٹا سستا کیا، ہم نے لوگوں کو جو ہے ان میں حقوق سے متعارف کرایا، وہ تو یہ نعرہ ماریں گے۔
آپ کی جماعت کیا نعرہ کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو 5 سال گورنمنٹ میں رہے ہیں. ہم گورنمنٹ میں رہے. ہمارے پاس ایجنڈا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر کے حالات کیسے تھے, ڈیلیورنس تھی, انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہوا, آپ کی قانون سازی کے اوپر ہوا, آپ یہ NTS ہم نے متعارف کرایا. ہمارے پاس تو ہم نے پبلک سروس کمیشن غیر جانبدار بنایا, ہم نے اداروں کو اسٹرینتھن کیا, اداروں کو اچھے طریقے سے بنایا جو اس وقت کی ہماری گورنمنٹ کر سکتی تھی. جو آپ یہ نعرے کہہ رہے ہیں یہ سب جماعتوں کے نعرے ہیں. پہلی بات جو ہے کہ ایکشن کمیٹی نے بجلی سستی نہیں کرائی. بجلی سستی بیسیکلی پاکستان مسلم لیگ نون نے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خوشی سے کی. بیسیکلی اس کی بڑا احتجاج تھا. میں ایک اور بات کروں, یہ جو آج تک کوشچن مارک ہے کہ احتجاج ہوا, احتجاج کرنا جمہوری معاشرے میں کوئی برائی نہیں ہے. 4 لوگ اور احتجاج بنے, پولیس والے زخمی ہوئے, یہ یہاں پہ کنفیوژن ہے. یہ لقمہ اجل کب بنے؟ ابھی یہ راولہ کوٹ تھے جب صبح خبر چل گئی کہ جو مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے. بجلی کے لیے 26 ارب روپیہ میرے خیال میں وہ ریلیز کر دیا گیا اور گورنمنٹ پاکستان نے حامی بھر لی, وہ کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد مظفر آباد کی طرف مارچ کرنا, اور یہاں پہ ایسے جو آپ دیکھیں نا, رینجر کون سا غلط کر رہی تھی آپ کی آنا آزاد کشمیر, نہیں جو میں بتا رہا ہوں آزاد کشمیر میں آنا, یہ فوج تو یہاں پہ پہلے سے موجود ہے. اس کی یہ نفرت پھیلا کے چند لوگوں نے, یہ پورے سب لوگوں کا یہ کوئی موقف تو نہیں تھا, انہوں نے نفرت پھیلا کے ڈائریکٹ ان کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک کرا دیا. رینجرز نے جو کیا اگر فائر کیا وہ بھی اچھا نہیں کیا, لیکن جو لوگ ذمہ دار ہیں کہ جب ایک معاملہ حل ہو گیا اس کے بعد مظفر آباد دارالحکومت کے اوپر لشکر کشی کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس کے اوپر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ نیگلیجنس ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی, چوری نوار اللہ کی, کہ اس کے بعد ان معاملات کو ہینڈل کیوں نہیں کر سکا. وہ یہاں پہ چیف ایگزیکٹو تھا, اور رینجرز کو روکنا یا رینجرز کے ساتھ بات کرنا ان کا کام تھا. جو دوسرے لوگ جن کے مطالبات منظور ہو گئے تھے ان کو کس نے روکنا تھا؟ ان کو بتانا تھا یار اب آپ کیوں آ رہے ہو, اب آپ ریاست کو اور پاکستان مخالف آپ جو یہ نعرہ بازی کر رہے ہو کیوں, کس کے کہنے پر؟ بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو کی جو شفقت ایڈوکیٹ صاحب نے. ان کا کہنا ہے کہ بجلی اور جو آٹا سستا ہوا ہے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے نہیں کروایا بلکہ یہ تو گورنمنٹ پاکستان نے کیا ہے. تو سوال انہوں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے, اب اس کا جواب آپ خود تلاش کریں. بہت بہت شکریہ جی.